سبق نکالے سورہ یونس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. عمومی طور پر قدیم طلباء مجھے سے پہلے آخری 9 سپارے پڑھ چکے ہیں. ان کو تو پڑھنے کا اور پڑھانے کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ استاد صاحب کیسے پڑھائیں گے. اب جو جدید طالب علم ہے وہ اس بات کا خیال کر لیں کہ پڑھائی کیسے ہوگی. جو بھی صورت شروع ہوگی اس کا خلاصہ آپ کو پہلے بیان کر دیا جائے گا، یعنی اس کے مضامین آپ کو بیان کر دیے جائیں گے. پھر وہ مضامین ان آیات میں آپ دیکھتے رہیں گے، وہ آپ کو بتاتے رہیں گے دیکھیے ایسے ایسے ہو رہا ہے، یہاں پر یوں شروع میں مضمون بیان کر دیں گے، باقی آپ آیات میں اس کو دیکھتے بھی رہیں گے. تو سب سے پہلے ہم اس سورہ یونس کا خلاصہ اور اس کے مضامین بیان کر دیتے ہیں. اس سورت میں 5 مضامین ہیں. پوری سورت میں 5 مضامین ہیں. نمبر 1 اثبات توحید. نمبر 2 اثبات رسالت. نمبر 3 اثبات قرآن. نمبر 4 اثبات معاد. اور نمبر 5 تحدید بقصص النبیین، نبیوں کے قصص کے ذریعے تحدید بیان کرنا. یہ نمبر 5 تحدید، دھمکانا، ڈرانا، تحدید کے معنی ہوتے ہیں. پانچ مضامین ہیں اس صورت میں: اثبات توحید، اثبات رسالت، اثبات قرآن، اثبات معاد، آخرت کا تذکرہ، آخرت کا اثبات، معاد، اور تحدید بقصص النبیین. کوشش کریں کہ ہاتھ میں میرے بچوں آپ کے پینسل اور کاپی ہو. اگر آپ کے حافظے اس بناسپتی گھی اور یہ اجڑی ہوئی سبزیاں اور یہ پھل فروٹ اور یہ گوشت پوست جو آج کل زیادہ طاقتور نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر بھی طاقت اتنی نہیں ہوتی. تو خدارا قلم اور کاپی کا استعمال کریں، اپنے حافظے پر اتنا بھروسہ نہ کریں. جو بات آپ کو نئی محسوس ہو اور کام کی محسوس ہو، اول تو ساری باتیں کام کی ہوں گی، اس کو آپ نوٹ کرنے کا ایک طریقہ رکھیں اپنے پاس کہ ہر وقت آپ کے ہاتھ میں قلم اور کاپی ہو. اس سے توجہ بھی رہے گی، شیطان بھی دور رہے گا، نیند بھی نہیں آئے گی، سستی بھی نہیں پیدا ہوگی. اور چونکہ پھر میں بعد میں کوئی جائزہ لے لوں گا تو آپ ادھر ادھر کسی کو دیکھیں گے نہیں. اثبات توحید، اثبات رسالت، اثبات قرآن، اثبات معاد، اثبات اور تحدید بقصص النبیین. ٹھیک ہے. پہلا مضمون اس کے ضمن کے اندر ابطال شرک. پہلا مضمون اس کے ضمن کے اندر ابطال شرک. دوسرا مضمون اس کے ضمن کے اندر کفار کے شبہات کا جواب. دوسرا مضمون اس کے ضمن میں کفار کے شبہات کا جواب. تیسرا مضمون اس کے ضمن میں تکذیب کرنے پر رد. تکذیب کرنے پر
رد. چوتھا مضمون اس کے ضمن میں جزا اور سزا اور فنائے دنیا کا تذکرہ. پانچویں مضمون کے ضمن میں کچھ شبہات کا جواب اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی. بات سمجھ آئی؟ میں دوبارہ کر دیتا ہوں. ماحول بنانا ہے آپ کو پڑھنے پڑھانے کا، مقصد بھاگنا نہیں ہے میرے. یہ تو طالب علم ہے، یہ عوام نہیں ہے. یہ علم کو حفظ کرنے کے شوقین ہوتے ہیں. اس صورت میں 5 مضامین ہیں. پوری صورت اسی پر مشتمل ہے. جا بجا مضمون آگے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. کبھی توحید، کبھی رسالت، کبھی قرآن کریم کا تذکرہ، کبھی جزا و سزا کا تذکرہ. تو 5 مضامین خلاصے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں. اس بات توحید، اس بات رسالت، اس بات قرآن، اس بات معاذ اور تحدید بہ قصص النبیین. پہلا مضمون کے ضمن میں یعنی اس بات توحید کے ضمن میں کیا پیش کریں گے؟ ابطال شرک. دوسرے مضمون یعنی اس بات رسالت کے ضمن میں کفار کے شبہات کا جواب ہوگا. تیسرا مضمون اس بات قرآن، اس کے ضمن میں تکذیب پر رد ہوگا. چوتھا مضمون اس بات معاد، جس میں جزا اور سزا اور فنائے دنیا کا تذکرہ ہوگا. اور 5واں مضمون تحدید، دھمکانا، ڈرانا، نبیوں کے قصے بیان کر کے اس میں شبہات کا جواب اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی. سابقہ سورت گزری ہے سورہ توبہ، وہ آپ نے پڑھی نہیں ہے، لیکن میں اس سورت سے اس کو جوڑنا بھی چاہتا ہوں. ایک سورت کے دوسری سورت کے ساتھ باہم ربط. سورہ توبہ کا سورہ یونس کے ساتھ کیا جوڑ ہے، ربط کیا ہے؟ پہلی سورت یعنی سورہ توبہ کے اندر بھی محاجہ تھا، کلام تھا کفار کے ساتھ. محاجہ جس کو جھگڑا بولتے ہیں، حجت بیان کرنا دلائل کے ساتھ. سورہ توبہ میں بھی کفار کے ساتھ محاجہ تھا اور اس سورت میں بھی کفار کے ساتھ ہی محاجہ ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ سورہ توبہ میں محاجہ بالسنان تھا اور اس سورت میں محاجہ باللسان ہے. سورہ توبہ میں محاجہ کے معنی حیل و حجت، دلائل بیان کرنا، تکلم کرنا، کلام کرنا. سورہ توبہ میں محاجہ تھا کفار کے ساتھ، اس صورت میں بھی محاجہ ہے. محاجہ حجت سے ہا ہے، اس صورت میں بھی محاجہ ہے، یہ حلوے والی ہا ہے، حجت سے حجت. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس صورت میں محاجہ بالسنان تھا، تلوار تھی، اور اس صورت میں محاجہ باللسان ہے، زبان استعمال ہو رہی ہے، سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اس صورت اور سابقہ صورت کے باہم مضامین کے درمیان بھی کیا ہو گیا؟ ربط حاصل ہو گیا کہ دونوں صورتیں تقریباً ذرا سے فرق کے ساتھ وہی مضامین بیان کر رہی ہیں جو سورہ یونس میں آ رہا ہے. دونوں صورتوں میں مضامین میں یہی ہے، صرف فرق لسان اور سنان کا ہے. یہ مضمون بچوں اس صورت میں سورہ یونس کے اندر بیان ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را واللہ اعلم بمرادہ. ایسے حروف مقطعات کا معنی اللہ رب کریم کی طرف سے
واضح نہیں کیا گیا. تو اسی لیے کہہ دیا جاتا ہے واللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. الف لام میم را، الف لام را، حامیم عین سین قاف، ان سب کے معنی کیا ہیں اس کو واللہ اعلم کہہ کے ہمارے بزرگان دین چھوڑ دیتے ہیں. ایسی چیز میں مزید تحقیق نہیں کرتے جس میں کچھ شک و شبہات رہ جائیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک اس میں اشارہ ہے اور یہ مبتدا ہے. اس کا مشار الیہ آپ آیات ہی بنائیں گے، آگے والی یہ والی آیت نہیں. تلکا یہ جو آگے آیاتیں آ رہی ہیں، تلکا الآیات، یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں، المذکورہ آیات الکتاب الحکیم، یہ خبر ہے. تلکا مبتدا ہے اور آیات الکتاب الکریم، حکیم کتاب الحکیم یہ خبر ہے. آیات مضاف ہے اور الکتاب موصوف، الحکیم صفت، موصوف صفت، یہ آیات کے لیے مضاف الیہ ہوا اور مضاف الیہ سے مل کر تلکا کی خبر ہو گئی. تو تلکا یہ اس میں اشارہ ہے، لیکن اس کا مشار الیہ یہ آیات نہیں ہے، بلکہ اشارہ ہو رہا ہے وہ جو اب آگے آیات آئیں گی، وہ آیات جو آگے آئیں گی. تو تلکا وہ آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیات ہیں آیات الکتاب الحکیم، یہ کیا ہیں؟ وہ آیات وہ حکمت سے پر کتاب کی کیا ہیں؟ آیات ہیں. حکمت سے پر آیات کی، حکمت سے پر کتاب کی آیات ہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات حکمت سے پر کتاب کی آیات ہیں. آپ دیکھیں اس بات قرآن ہو گیا نا، آپ کے بعد مضمون موجود ہے اس بات قرآن، تو معلوم ہوا کہ کتاب اور قرآن کریم کا اس بات ہوا. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو یعنی مکے والوں کو، اکان للناس کیا ہو گیا مکے والوں کو، کیا ہو گیا مکے والوں کو، عجب تعجب ہو گیا، کیا ان لوگوں کو تعجب ہوا. اکان للناس، للناس سے مراد مکے کے لوگ. اکان للناس عجبا، کیا مکے کے لوگوں کو تعجب ہوا، ان اس بات پر کہ جو ہم کہ بولتے ہیں نا، کہ عربی کے اندر اس کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں. اس بات پر کہ اوحینا الی رجل، اوحی یوحی ایحان، وہی کرنا، کہ ہم نے وہی بھیج دی الی رجل منہم، انہی میں سے ایک بشر کی طرف. انہیں تعجب ہوا، یعنی یہ سوچ رہے کہ بشر نبی نہیں ہوتا. یہ بول کیا سوچ رہے کہ بشر نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا، اور جو بشر ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا. تو کیا ان کو تعجب ہو گیا اس بات پر؟ اکان للناسی، کیا لوگوں کو یعنی مکے والوں کو عجبن عجیب لگا، عجیب ہوا، ان یہ بات کہ اوحینا ہم نے وہی اتار دی، الی رجل منہم انہی میں سے ایک بشر کی طرف، ان انذر اس بات کے لیے کہ ہم نے وہی اتاری بشر کی طرف انہی میں سے، ان انذر اس بات کی یعنی اس خلاصے کے لیے کہ ان انذر الناس، کہ جس پر ہم وہی اتاریں گے ان کو ہم نے حکم دیا ہے کہ ان انذر الناس، انذر ینذر انذار باب وال سے، ان انذر الناس کہ وہ عام لوگوں کو کیا کریں، ڈرائیں. عام لوگوں کو ہم نے تو وہی اتاری ہے اس بات کے لیے کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، عام لوگوں کو ڈرائیں کہ خدا کی مخالفت نہ کرنا، خدا کے دین کی مخالفت نہ کرنا، لوگوں خدا سے ڈرنا، اس کے دین کی، اسلام کی مخالفت نہ کرنا. ہم نے وہی نازل کی انہی میں سے ایک آدمی کی طرف، اس بات کے لیے کہ وہ خلاصہ بیان کر دیں عام لوگوں کو، یہ کہہ کر
کہ یہ لوگ انذر الناس کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ ڈر جائیں اور مخالفت سے باز آ جائیں اور ایمان لے آئیں، اور کیا کریں؟ ایمان لے آئیں، تو ان کو خوشخبری دینا۔ ہم نے وہی نازل کی ہے ڈرانے کے لیے بھی اور خوشخبری دینے کے لیے بھی۔ وبشر باب تفعیل سے بشر، بشر یبشر تبشیر، صرف یصرف تصریف، بشر خوشخبری دیں آپ الذین آمنوا ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور ڈر گئے ایمان لے آئے، ان کو خوشخبری دیں ان لہم، اس بات کی خوشخبری کہ ان لہم یقیناً بے شک، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، یقیناً لہم ان کے لیے قدم صدق ان کے لیے اچھا مرتبہ ہے، قدم صدق ان کے لیے اچھا مرتبہ ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس اچھا مرتبہ ہے۔ خوشخبری دے دیں جو ایمان لے آئے اور مخالفت سے باز آ گئے اور اللہ کے دین کو اختیار کر لیا، تو ان کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ اچھا ہے، قدم صدق۔ یہ بات ہم نے جب وحی کے ذریعے سے پیغمبر، انہی میں سے ایک بشر کو پیغمبر بنا کر پہنچائی، تو ان کو تعجب ہو گیا، اور یہ کہنے لگے کہ نبی بشر نہیں ہوتا۔ یہ کہنا ان کا بلا دلیل ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کہنا ان کا کہ نبی بشر نہیں ہوتا، یہ کہنا ان کا بلا دلیل ہے۔ بشریت اور نبوت میں کوئی منافات نہیں، بشریت اور نبوت میں کوئی منافات نہیں، کوئی ضد نہیں، بشریت اور نبوت دونوں جمع ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ نہیں نبی اور بشر جمع نہیں ہو سکتا، یہ کہنا ان کا بلا دلیل ہے، اور تعجب کیا ہے انہوں نے اس بات پر، اور پھر اس تعجب میں مبتلا ہو کر انہوں نے یہ کہہ دیا قال الکافرون، کافر یہ کہہ بیٹھے ان ھذا لساحر مبین، ارے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی، اور نبی تو بشر نہیں ہوتا، نبی تو بشر، تو لوگوں نے کہا پھر کون ہے یہ؟ تو کہنے لگے کافر، ارے بھائیوں یہ تو ایک کھلم کھلا جادوگر ہے، اپنے کلام سے لوگوں کو مائل کر رہا ہے، اپنے کلام سے لوگوں کو مائل کر رہا ہے، اور جادوگر یہی کرتے ہیں، جادوگر کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں۔ تو اس بات پر کوئی دلیل ہونے کے بجائے ایک نیا دعویٰ پیش کر دیا، ارے یہ تو جادوگر ہے کھلم کھلا۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہنے لگے یہ کافر، ارے یقیناً یہ تو کھلم کھلا، مبین کے معنی ظاہر کرنے والا، ابان یبین ابانۃ فہو مبین، باب افعال سے، ابان یبین ابانۃ فہو مبین، اکرم یکرم اکراما فہو مکرم۔ تو یہ ابانا علت، حرف علت کو اڑایا ہے، ابانا یبین ابانۃ فہو مبین، فہو مبین، مبین تھا، مکرم کے وزن پہ کیا تھا؟ مبین تھا، مبین، تعلیلات سے یا کی حرکت ما قبل میں چلی گئی۔ بھائی شاید آپ کو ماشاءاللہ صرف نحو اچھی ہوگی تو مزہ آئے گا پڑھنے میں، ورنہ تو بس ترجمہ کسی اردو کی کتاب سے دیکھتے رہو گے۔ گرمی لگ رہی ہے ادھر، بہت پنکھا ہے ہی نہیں ادھر۔ جی بچوں، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی آیتیں، یہ آیتیں حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہو گیا، یعنی مکے کے لوگوں کو
عجب اکان للناس عجبا ان اوحینا، اس بات پر کہ اوحینا ہم نے وحی اتار دی الی رجل منہم، انہی میں سے ایک آدمی ایک بشر کی طرف، ان انذر، اس بات کی وحی، یہ وحی ہے، یہ وحی کا مفعول آ رہا ہے، ان انذر اس بات پر کہ انذر کہ ڈرائے تو الناس لوگوں کو، عام لوگوں کو ڈرائے، کس بات سے ڈرائے؟ کس بات سے؟ کہ اللہ خوفناک ہے، اللہ بھیانک ہے، کس بات سے ڈرائے؟ نہیں یار میں نے بہت تشریح کی تھی، وہی بات ہے، ذہن تمہارا موجود نیست. ہاں اللہ کے دین کی مخالفت سے ڈرائے، لوگوں کو ڈرائے. بڑا ذہن میں رکھو، ذہن میں رکھو، ادھر ہی آ جاؤ، ادھر ہی آ جاؤ، واپس ہمیشہ ادھر ہی رہو. سوچو کہ آج ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ڈرائے لوگوں کو، یہی کام ہمارا ہے، وراثت ملی ہے. آپ لوگوں کو خوف دلائیں گے بھائیوں، نہیں کرو، برا کام ہے. آیات کا مقصد پڑھنے کا صرف آپ کو تفسیر نہیں بتا دینی، ترجمہ نہیں بتا دینا، اپنا کام بھی یہی ہے. جہاں کہیں برائی دیکھیں، جہاں کہیں دین سے لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھیں، ڈرائیں بھائیوں، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ کا دین ہے. میں تو جب کوئی مجھ سے کچھ کہتا ہے میں کہتا ہوں آپ نے کچھ اسٹڈی، تھوڑے لوگوں کے ساتھ انگلش نہیں بولتا ہوں، تھوڑی اسٹڈی کی آپ نے، کچھ دین کی اسٹڈی کی ہے؟ کہ ہاں میں نے بہت معلومات کی ہوئی ہے. میں نے کہا چلے آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتائیے. وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، رٹا ہوا ہوتا ہے، رٹا ہوا جیسے بات ہوگا بچپن. تو میں کہتا ہوں یار الحمدو کے معنی آپ نے تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، یہ تعریفیں جمع، تعریفیں کا لفظ جمع، الحمدو تمام، اس میں تمام کے لفظ تو اردو میں آتا ہے، عربی میں آتا ہے کل، کل کا لفظ آتا ہے عربی میں، یہاں تو کل بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ تمام، اور ہم تو مفرد ہے، آپ ترجمہ کر رہے ہیں تعریفیں. تعریف نہیں بولتے، تعریفیں. کیوں؟ آپ کو بڑی معلومات ہے ماشاءاللہ، آپ تو عقائد کی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر لازماً وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کے اس میں، تو میں نے کہا، میں پھر ان سے کہتا ہوں بات تو ٹھیک ہے، آپ فلاں کے اقتداء میں یا فلاں کے بیانات سے سن رہے ہوں گے، تو کیا آپ کو ان کے بارے میں پوری تحقیق ہے کہ وہ بالکل صحیح بات ارشاد فرما رہے؟ آپ کو خود تو تجزیہ ہے نہیں، خود آپ کے پاس کوئی اس کو پرکھنے کا کوئی آلہ ہے نہیں، آپ کیسی اندھی تقلید کر رہے ہیں میرے بھائی؟ سوال، اندھی تقلید ایسی کیسے کر دیا آپ نے؟ کچھ سوچ تو لیتے یار، آپ کا دین ہے، مذہب ہے، مرنے کے بعد یہ معاملات پیش آئیں گے، کیا ہوگا؟ یہ کچھ گمراہ لوگوں کو ایسی باتیں کر دیتے ہیں. اپنے لوگ تو چل رہے ہیں، چلنے دو یار، صحیح چل رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ان کو ٹوکنے کی؟ بھائی آپ کے پیچھے کوئی چل رہا ہے اس کو ٹوکیں گے آپ؟ وہ تو صحیح جا رہے ہیں نا، اس ضرورت بھی نہیں ہے اس کو یہ پوچھنے کی الحمدو کا معنی کیا ہے، وہ آپ کو بھی بولے گا بھائی تم کیسے بتاتے ہو، یہ ان کو ضرورت نہیں ہے. جو ایسی باتیں کر دیتے ہیں ان سے ہم تھوڑے سے سوالات کرتے ہیں. وہ بیچارے خود ہی عوامی سطح پر سوالات کرو نا، وہ بیچارے خود ہی گھبرا جاتے ہیں کہ یار کہیں ہم ان کے ساتھ چل تو رہے، غلط تو نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے بچوں، کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا آج کے دور کے لحاظ سے. ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، وہی اس بات کی ہم نے اتاری ان پر کہ آپ کیا کریں، عام لوگوں کو ڈرائیں خدا کے دین کی مخالفت سے. وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دیں. کس بات کی؟ ان لہم، یقیناً ان کے لیے، قدم صدق، اچھا مرتبہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. بس یہ بات ہم نے ارشاد فرما کے وہی اتار دی. اب جب وہی آئی، پیغمبر نے اعلان کیا، کہہ رہے یہ کیا ہو گیا، وہی تم پر کیسے آ گئی؟ پیغمبر نے کہا میں نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں. آپ کیسے نبی؟ آپ تو ہمارے درمیان رہنے والے ہم ہی میں سے ایک آدمی ہے. آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا مطلب؟ آدمی نبی نہیں ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے آدمی نبی؟ تو پھر کیسے نہیں ہو سکتا یہ بتائیے. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ آدمی نبی نہیں؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں تھی. جب دلیل نہیں تھی تو اب ایک شوشہ چھوڑنا تھا، چھوڑ دیا. قال الکافرون، کافر کہنے لگے ارے یہ تو وہابی ہے، ارے یہ تو وہابی ہے. ارے وہابی؟ تو وہابی کون کافر تھا کیا؟ یہ کہ ہم کچھ کہنے لگتے ہیں ارے یہ تو وہابی، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ تو وہابی ہے. ارے ایسا ہوتا ہے بیٹا؟ بولتے ہیں آپ کے ساتھ تو اب نہیں ہو رہا ہوگا ایسا، ہمارے جب کچھ دور تھا اس میں یہی ہوتا تھا. وہابی بڑے مشہور ہو گئے تھے، جو دیوبندی ہوتے تھے ان کو وہابی کہتے تھے. ارے یہ تو وہابی ہے، یہ لو.
ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی وہابی؟ میں نے کوئی دین کی بات بتائی، مجھے ایک نیا نام دے دیا وہابی، وہابی یہ عجیب بات کر دی ہے نا؟ آپ کے دور میں نہیں ہو رہا ابھی ایسا؟ ہمارے دور میں بیٹا ہوتا تھا ایسا. انہوں نے بھی یہ کہہ دیا، قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلم کھلا کوئی جادوگر ہے. یہ بچوں آیات تھیں، آپ نے دیکھا اس میں اس بات قرآن بھی تھا اور اس بات رسالت بھی موجود تھی، اور اس میں شبہات کا کوئی جواب بھی آ رہا تھا. ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی منافات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس میں. آگے مضمون توحید کی طرف چلتا ہے، توحید کا آغاز. ان ربکم اللہ، یقیناً تمہارا رب اللہ. کون ہے؟ اللہ ہے. ربا اسم ہے ان کا، اور لفظ اللہ فاعل، اس کی خبر ہے. ان ربکم اللہ، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے. اور وہ کیسا رب ہے پتہ ہے؟ وہ رب کیسا ہے؟ الذی خلق السماوات، وہ اللہ ایسا اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو. جس کی جو چیز ہوگی وہ بتائے گا نا بھائی یہ گھر میں نے بنایا. بھائی آئیے السلام علیکم. السلام. ماشاء اللہ یہ گھر میں نے بنایا ہے، یہ نقشہ میرا بنا ہوا ہے، یہ نقشہ میں نے بنایا تھا، یہ ساری پلاننگ میں نے کی ہے، ادھر یہ لگانا ہے، ادھر یہ ایسی چیز لگانی ہے، یہ سب میں نے کیا ہے. ماشاءاللہ آپ تو بہت بڑے انجینئر ہیں. تو خدا بھی اپنی تعریف کرے گا صنعت کی کہ بنایا میں نے ہے، تو میں بتاؤں گا نہیں، میری تخلیق ہے یہ، میں تمہارا اللہ ہوں. تمہارا رب اللہ ہے. وہ کیسا اللہ ہے؟ الذی خلق السماوات، یہ آسمان، ساتواں آسمان اسی نے پیدا کیے. والارض، اور زمین کو بھی اسی نے پیدا کیا. اور پیدا کرنے میں بھی کوئی زیادہ دن نہیں لگایا اس نے. اپنی تدبیر کے لحاظ سے، اپنی حکمت کے لحاظ سے، اپنے طریقے کے لحاظ سے، فی ستۃ ایام، کتنے دن میں؟ صرف 6 دن میں. 6 دن میں بنایا، 6 دن میں. وہ بھی اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. 6 دن، ورنہ تو وہ کہتا ہے کن کن فیکن، ہو جاتی ہے. وہ بھی اس کے مطابق. یہ تو ایک طریقہ کار سکھانے کے لیے لوگوں کو کہ ہر کام کو یہ نہیں کرو منتر جنتر ہو جا، یہ نہیں، بلکہ خود خدا نے اپنے حساب میں بھی آپ کو ترکیب، آپ کو طریقہ کار بتایا ہے کہ کام کرنے میں خدا جب کن کہہ کر سب کام کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان ایام کو لیتا ہے. تو تمہیں بھی اپنے کاموں میں تدبیر استعمال کرنی چاہیے. تعلیم ہے، تعلیم ہے. ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے، الذی جس نے خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام، ثم استوى. استوا کے معنی سیدھے کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن جب خدا کے لیے استعمال ہو تو قائم ہونا. پھر وہ قائم ہو گیا. استوا قائم ہو گیا. جہاں بھی لفظ استوا آئے گا قائم ہونے کے، بیٹھنے کے معنی میں جو خدا کی شایان شان ہے. ٹھیک ہے، خدا کی شے، اس کے لیے ہم جلسہ نہیں بول سکتے، اس کے لیے قعدہ نہیں بول سکتے، اس کے لیے قامہ نہیں بول سکتے. اس نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا، استوا. وہ قائم ہوتا ہے، پھر وہ قائم ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. کس پر؟ علی العرش. عرش ایک تخت ہے، تخت سلطنت جو یہاں کا ہوتا ہے، وہ اس کے شایان شان جو بھی تخت ہے وہ مراد ہے. وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ عرش کس تشبیہ کے ساتھ تخت کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، وہ عرش ہے اس کا، بلا کسی تشبیہ کے، اس کے شایان شان. ہمارے یہاں تشبیہ کے مطابق تو تخت سلطنت لے لیتے ہیں، لیکن جو اس کے شایان شان تخت سلطنت ہو. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہو گیا. کیوں قائم ہو گیا جی؟ قائم ہو گیا اس لیے کہ اب وہ آسمان و زمین پر اپنے احکامات جاری کرے گا. آسمان و زمین بنا لیے، اب بنانے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ زمین و آسمان میں اپنے کیا کرے، احکامات جاری کرے. تو اس کے لیے آگے ارشاد فرماتا ہے یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. آسمان و زمین میں کتنے کام ہونے ہیں، کیا احکامات چلنے ہیں، وہ اس کی تدبیر کرتا ہے. دبر یدبر، تدبیر کرنا، یہ اس کی حکمت ہے. تدبیر سے کوئی کام کرنا یہ خدا کی صفت حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حکیم ہے. وہ کیا ہے؟ حکیم ہے. حکیم، اور حکیم آدمی تدبیر سے کام کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آیا ہوئی کیا ہے بس صحیح ہے تو یہ مطلب
وہ تدبیر سوچتا ہے کہ اس شخص کے لیے کیا کام بہتر ہے. کیا کام کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی مشورہ کرنے آ جاتا ہے، یار یہ کام ہے. اب آپ کہتے ہیں یار آرام سے میں ذرا حکمت کے مطابق کوئی بات کروں، زیادہ بہتر ہے. تو خدا نے جب عرش پر بیٹھ گیا، قائم ہو گیا. کیوں قائم ہوا؟ اب اس نے آسمان و زمین پیدا کرنے کے بعد احکامات جاری کرنے ہیں. آگے آیت بتا رہی ہے یدبر الامر، الامر سارے احکام، الامر سارے احکام کی تدبیر کرتا ہے. ہو گئی بھائی. ایک آیت اور پڑھاؤں گا بچوں، انتظار کیجیے گا. گھنٹہ لگنے کے بعد آپ حضرات کی توجہ یہاں وہاں ہونے لگتی ہے. میں نہیں لے رہا یہ وقت، لیکن یہ آیت پوری کر دوں. یہ حکمت کی طرف اشارہ ہو گیا. دوسری بات دیکھیے، ما من شفیع نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا. شفیع شفاعت کرنے والا، سفارش. یا اللہ برائے مہربانی اس کو، یا اللہ بہت تکلیف میں ہے، معاف کر دیجئے. یا اللہ اس کے بہت گناہ ہے، چھوڑ دیجئے. یا اللہ اس کو آگ سے نکال دیجئے. ما من شفیع نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا الا من بعد اذنہ بدون اس کی اجازت کوئی سفارش نہیں کر سکتا. یہ اس کی صفت عظیم ہونے کی علامت ہے کہ خدا اتنا عظیم ہے کہ کوئی منہ سے کچھ بول نہیں سکتا اس کے سامنے. خدا اتنا عظیم ہے کہ کوئی منہ سے اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بعد ہی ہوگا، ورنہ کوئی اس کے سامنے ہمت نہیں کر سکتا. یہ اس کی عظمت کی، اس کے عظیم ہونے کی صفت کی طرف نشانی اور صفت کی طرف اظہار ہے. اور پہلی بات تدبیر، وہ حکمت کی طرف اظہار ہے. ذالکم اللہ، یہی اللہ تمہارا، یہی اللہ، ذالکم اللہ یہی اللہ، ربکم کون ہے؟ تمہارا رب ہے، تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، شرک چھوڑ دو. فاعبدوہ، نفس پرستی چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو. نفس پرستی چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، مزار پرستی چھوڑ دو، باباؤں کی پرستی چھوڑ دو. فاعبدوہ، صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو بس. افلا تذکرون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ کیا تم نصیحت سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو اس بات کو کہ یہ سب خدا کی مخلوق ہیں، سب خدا کی مخلوق ہیں، وہی خالق ہے بس، اور کوئی نہیں. مخلوق کی پوجا نہیں کرو گے، مخلوق کی پوجا نہیں کرو گے، مزاروں پہ جھکو گے نہیں، باباؤں کے قدموں میں پڑو گے نہیں، وڈیروں کے قدموں میں گرو گے نہیں، بتوں کے سامنے جھکو گے نہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہیں کرو گے. فاعبدوہ، عبادت کرنے میں صرف وہ اکیلا ہے، اس کی ہی تمہیں عبادت کرنی ہے. افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ امید ہے انشاءاللہ کل جمعۃ المبارک ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ مضمون توحید کا تھا. آگے مضمون واپس اب مضمون معاد کی طرف جا رہا ہے. الیہ مرجعکم جمیعا. ٹھیک ہے.